زندہ RMS چینل۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ ہمارا بریک کے بعد سے پھر سے ہم ایک بار شہر ذاکرہ آشفہ شہر حیدرآباد انڈیا سے آپ سب کا اپنے اس پروگرام ایام فاطمیہ میں RMS چینل کی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے سامنے ایک ننھی سی خواہر نے حدیث قصہ پڑھا تھا۔ سب سے پہلے میں خواہر مرضیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اتنے اچھے انداز سے یہاں پہ حدیث قصہ ہمارے پروگرام میں پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف کہ جس میں یہ کوشچن آنسر کا راؤنڈ ہے، اور آج کوشچن آنسر میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے پاس سب سے چھوٹی بچی جو صرف 7 ایئرس کی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے سیدہ راضیہ فاطمہ رضوی۔ اور آپ کے مما پاپا کا نام کیا ہے؟ تبسم فاطمہ مولانا میر شبر علی خان رضوی۔ جی ماشاءاللہ، میں نے اس لیے ماں باپ کا نام لیا کیونکہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچیوں کو دین کی طرف دیندار کرنے کے لیے۔ تو جو بھی ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اس چینل کو RMS چینل کو یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہمارا RMS کا پیج بھی ہے جس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایام فاطمیہ کا پروگرام ہے یہ 3 دن کا پروگرام ہے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور اچھی بات جاننے کا موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں راضیہ سے پوچھنے کی۔ راضیہ، آج آپ یہاں پہ کیا کیا بتانے والی ہیں ہمیں؟ شہزادی کی شہادت اور مصائب۔ ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ویورز ہمارے ہیں کیا ان کو واقعی ایام فاطمیہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ راضیہ آپ کو معلوم ہے ایام فاطمیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کسے کہتے ہیں ایام فاطمیہ؟ شہزادی فاطمہ کی شہادت کو کہتے ہیں۔ جی، اور آپ کو معلوم ہے ایام فاطمیہ کب سے اور کب منایا جاتا ہے؟ شہادت ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں 3 ربیع الثانی۔ ہمارے دماغ میں ہمیشہ یہ کویشچن آتا ہے، اور بہت سے لوگ ہمیں میسج کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ایام فاطمیہ کب سے اور کب تک ہوتا ہے۔ تو پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ایام فاطمیہ ہم مناتے کیوں ہیں۔ ایام فاطمیہ منانے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایام فاطمیہ ہوتا کب سے اور کب تک ہے، کیونکہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کویشچن پوچھتے ہیں کہ ایام فاطمیہ اتنے زیادہ دن کیوں ہیں اور کب سے کب ہے۔ تو 13 بعض روایت کہتی ہے کہ 13 جمادی اول کو شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، اور کوئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی روایت میں ہے کہ 3 جمادی الثانی کو بھی شہزادی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے یہ پیغام دیا ہے کہ 13 جمادی اول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک ہم ان دنوں کو، پورے دنوں کو ملاتے ہوئے ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روایت میں کہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہم جانتے ہیں 28 صفر کو ہی ہے، اور کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کی شہادت شہزادی اپنے بابا کی شہادت کے یا تو 75 ڈیز بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور یا تو 95 ڈیز بعد ہوا ہے۔ اسی لیے یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے پوری طریقے سے، اس لیے یہ علماء نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ 13 جمادی اول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک کے جتنے بھی دن ہیں ان کو ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ اور اب سوال آتا ہے ہمارا دوسرا کہ ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس کو منانے کا صرف ہمیں دنیا ہی فائدہ ہے، یا پھر اس کو منانے کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہے؟ تو ایام فاطمیہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ایام یہ ایسا ایام ہے کہ جس میں میری شہزادی کو اتنی پریشانیاں ہوئی، اور شہزادی کا ان کے بابا کے جانے کے بعد ان سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ تو یہ ایام فاطمیہ منانے کا سبب یہ ہے کہ آج تک ہم جب تک یوسف زہرا ہمارے وقت کے امام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جب تک ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک تا قیامت تک ہم بتاتے چلیں گے کہ ہماری شہزادی پہ کیا کیا مصائب ہوئے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ ایام فاطمیہ منانے کا یہ ثواب ہے کہ ہم ایک تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنی حدیث میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ فاطمہ، اب اس کے بارے میں آگے سے آپ کو شہزادی کے فضائل تھوڑا راضیہ بتائیں گے۔ راضیہ آپ بتائیے شہزادی کے فضائل۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پائے جگر ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو سیدۃ النساء، جو مرکز تدبیر ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو مادر شبر شبیر ہے۔ سارے عالم کے لیے رسول خدا رحمت ہے، اور رسول خدا کے لیے فاطمہ زہرا رحمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجو۔ وہ فاطمہ جو تفسیر سورہ کوثر ہے، وہ فاطمہ جو ام الائمہ ہے، وہ فاطمہ جو دین مصطفیٰ کی ضامن ہے، وہ فاطمہ جو امامت کی محافظ ہے، وہ فاطمہ جس کا گھر منزل قرآن ہے، وہ فاطمہ جو محتاج کو مختار بنا دے، وہ فاطمہ جو سورہ کوثر کا سرنامہ ہے، وہ فاطمہ جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ فاطمہ جس کا حیدر کرار سرتاج ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ راضیہ، آپ نے بہت اچھا بولا، اور اسی لیے میں شہزادی کی شان میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ دلیل حق تیرا سجدہ میرے جبی تو نہیں، دلیل حق تیرا سجدہ میری جبی تو نہیں، تیرا وجود گما ہے میرا یقین تو نہیں، تیرا وجود گما ہے میرا یقین تو نہیں، میں فاطمہ ہوں صداقت کی وہ دلیل ہوں میں فاطمہ ہوں صداقت کی وہ دلیل ہوں میں گر کہوں خدا ہے تو نہیں، میں گر کہوں خدا ہے تو نہیں۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، شہزادی ان کی آنکھوں کا نور ہے اور شہزادی ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ شہزادی کا نام فاطمہ رسول اللہ نے کیوں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میرے لیے سب سے انمول ہے، سب سے خاص ہے اور سب سے جدا ہے۔ اور یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں فاطمہ کا نام اور عرش میں فاطمہ کا نام، اس کے علاوہ 9 نام شہزادی کو دیا گیا ہے۔ جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ راضیہ، اور راضیہ بھی شہزادی کا ایک نام ہے۔ راضیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شہزادی ہر حال میں خدا سے راضی رہتی تھی، چاہے انہیں خدا کسی بھی حال میں رکھے، چاہے انہیں زندگی میں فاقے بھی رکھنا پڑا، چاہے انہیں زندگی میں کسی بھی حال میں رکھے، اولاد کی بھی پریشانی ہوئی، لیکن شہزادی ہر حال میں راضی رہتی تھی۔ شہزادی کا ایک نام ہے زہرا بھی کہتے ہیں۔ زہرا اس نام کو کہتے ہیں کہ جب شہزادی عبادت کرتی تھی، بے شک ہم سب عبادت کرتے ہیں، لیکن شہزادی کی عبادت پروردگار کو اتنا پسند تھی کہ جب شہزادی عبادت کرتی تھی اور ان کے جسم سے ایک الگ نور پیدا ہوتا تھا، جب شہزادی عبادت کرتی تھی تو خدا کو وہ نور جب پیدا ہوتا، تو اس لیے پروردگار نے شہزادی کا نام زہرا رکھا۔ شہزادی کا نام طاہرہ بھی ہے۔ شہزادی کا نام طاہرہ اس لیے ہے کیونکہ شہزادی سب سے پاک تھی، طہارت ان کے پاس تھی، کوئی بھی نجاست نہیں تھی۔ کائنات کی یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی نجاست نہیں تھی، یہ پوری طریقے سے مکمل سر سے لے کے پاؤں تک شہزادی پاک اور پاکیزہ تھی، اس لیے پروردگار نے ان کو نام طاہرہ دیا۔ شہزادی کا ایک نام مرضیہ ہے۔ مرضیہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی۔ ابھی میں نے بتایا کہ شہزادی کا ایک نام رضیہ ہے۔ رضیہ مطلب شہزادی خدا سے راضی رہتی تھی، اور خدا سے راضی تو بہت سے لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن مرضیہ ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کسی سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی نہیں، شہزادی کا نام بطول بھی ہے۔ جو بطول اس لیے ہے شہزادی کو کہتے ہیں کہ بطول کا معنی یہ ہوتا ہے بطول عذرا، کہ شہزادی کو خدا نے 4 اولادیں دی، اور جب اولاد ہونے کے بعد بہت سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ عورتیں کچھ وقت نمازیں نہیں پڑھ پاتی، لیکن یہ میری شہزادی ہے، یہ
शहज़ादी की तहारत है, ये शहज़ादी की पाकीज़गी है कि मेरी शहज़ादी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। और इसीलिए शहज़ादी को परवरदिगार ने सिद्दीक़ा भी कहा, सिद्दीक़ नहीं कहा बल्कि सिद्दीक़ा कहा। सिद्दीक़ा इसलिए कहा क्योंकि शहज़ादी ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में, शहज़ादी ने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए मगर शहज़ादी ने हमेशा सच का साथ दिया और कभी झूठ नहीं बोला। और वही परवरदिगार शहज़ादी को कहता है कि मैंने तुम्हें मुबारका भी कहा। मुबारका इसलिए है क्योंकि ये वही शहज़ादी हैं कि जिनके मुबारक से हम जितने भी गुनाहगार हों, लेकिन उनकी औलाद की मुबारक से अगर हम एक भी कतरा आका हुसैन के नाम पे बहा देते हैं तो हमें जन्नत मिल जाएगी। ये मेरी शहज़ादी हैं जिनको मुबारका कहा कि जिनकी वजह से न जाने कितने लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और आखिरी नाम शहज़ादी का है ज़किया, क्योंकि शहज़ादी ऐसा ज़िक्र करती थी कि जिसे परवरदिगार बहुत पसंद करता था। और ज़किया इसलिए कहा गया कि इनकी इबादत, इनके ज़िक्र खुदा को इतना पसंद था, इसीलिए परवरदिगार कहता है कि मकाम बर्ग यही है कि फूल राज़ी हो, मकाम बर्ग यही है कि फूल राज़ी हो, और हमारी खुश नसीबी है रसूल राज़ी हो, और जिन्हें जिन्हें भी कहो मानेंगे रज़ी अल्लाह, मगर हमारी ये शर्त है कि बतूल राज़ी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद रज़िया हैं और मैंने रज़िया को कुछ छोटे छोटे सवालात भी पूछना है, इसलिए कि हो सकता है कि इसका सवाल रज़िया जानती हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे RMS चैनल के व्यूअर्स हैं वो शायद ना जानते हो। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम ये जानते हैं कि हम सबको सब चीज़ मालूम है, लेकिन नहीं मालूम कि हो सकता है इस सवालात के ज़रिए, इस मजालिस के ज़रिए, इस वीडियोज़ के ज़रिए हमारे इल्म में थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाए। तो रज़िया आप तैयार है सवालात और जवाबात के लिए? हाँ। तो चलती है, सबसे पहले हम पूछते हैं कि उम्मे अबीहा किसको कहते हैं? उम्मे अबीहा जनाब फ़ातिमा ज़हरा को कहते हैं। माशाअल्लाह। और उम्मे अबीहा बाप की माँ, बाप की माँ, क्योंकि ये लक़ब रसूल अल्लाह ने दिया था कि शहज़ादी मेरी उम्मे अबीहा है, मतलब मेरी माँ है, क्योंकि शहज़ादी इस अंदाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल कर चुकी थी, इस अंदाज से शहज़ादी अपने बाबा का ख्याल रखती थी कि शहज़ादी को रसूल ने लक़ब दिया कि आप उम्मे अबीहा हैं, आप मेरी माँ हैं। और दूसरा सवाल है कि रसूल अल्लाह क्या करते थे जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा आती थी? वो अपनी जगह से ठहर जाते थे, यानी उठ के ठहर जाते थे उनके एहतराम के लिए। जी, उनके उठ जाते थे। और उनकी ये कायनात का एक वाहिद बाप है जो अपनी ताज़ीम, अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए उठ जाया करते थे और उन्हें उठ के सलाम किया करते थे। वजह ये नहीं है कि ये बाप हैं तो इसलिए उठ जाया करते थे और शहज़ादी बेटी हैं, बल्कि शहज़ादी को कायनात की मलिका कहा गया है। रसूल कहते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि कायनात की मलिका के लिए उठा करता हूँ। और तीसरा सवाल हम आगे बढ़ते हैं कि हज़रत ज़हरा की नस्ल की शान में कौन सा सूरह नाजिल हुआ था? सूरह कौसर नाजिल हुआ। बेशक शहज़ादी की। और ये सूरह कौसर की क्या दलील है कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी अपने एपिसोड में। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और एक बार मैं फिर से कह देती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल है RMS चैनल, आप जिसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे आने वाली सारी मजलिसों से आप आगाह हो सकते हैं। दूसरी बात, शहज़ादी फ़ातिमा के हाथ की रोटियाँ कौन कौन ले गया और कौन कौन सी सूरह उस वक्त नाजिल हुई थी जब शहज़ादी रोटियाँ तकसीम कर रही थी? मिस्कीन, यतीम, असीर और सूरह दहर नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। और शहज़ादी कौनैन के कितने फ़र्जंद और दुख्तर थे? 3 फ़र्जंद और 2 दुख्तर थे। आप उनका नाम बता सकती हैं? हाँ, बताइए। जनाब मोहसिन, माशाअल्लाह, इमाम हुसैन, इमाम हसन, शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम। माशाअल्लाह। और यही शहज़ादे मोहसिन हैं कि जिनके दुनिया में आने से पहले शहज़ादी पे इतने मसाइब किए गए कि शहज़ादी पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया। मैं चाहती हूँ कि ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची आज इस प्रोग्राम के मसाइब का आगाज़ करे। आप आगाज़ करिए शहज़ादी के मसाइब का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो।